اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن ہمارا نفس ہے جو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، ہمارا دشمن مسلمان نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ہو اس سے محبت کرنا، اس سے محبت سے ملنا، یہ بزرگوں کی صفت ہے۔ ابدال کی صفت کیا ہے؟ وہ دوسرے کے غم میں روتے ہیں، دوسرے کے غم کو دیکھ کر ان کو غم ہوتا ہے، دوسرے کی خوشی دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے۔ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، سخت بات نہیں کرتے، خود جھیل جاتے ہیں، دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہی بزرگان دین کی صفات ہیں، یہی نبیوں کی صفات ہیں۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ نبیوں کے خلیفہ ہوتے ہیں، یہ نبیوں کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ اللہ کے خلیفہ ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ وہ زمین پر امن و امان کو پھیلاتے ہیں، شانتی اور سلامتی کو پھیلاتے ہیں، پیار و محبت کو پھیلاتے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، کافر کو بھی امن دیتے ہیں، سلامتی دیتے ہیں، شانتی دیتے ہیں، انہیں بھی کھانا کھلاتے ہیں، انہیں بھی کپڑا پہناتے ہیں، انہیں بھی معاف کرتے ہیں۔ انہی اخلاق سے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام انسان محفوظ رہیں، وہ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ اسلام سلامتی سے ہے، یہ سلامتی کا پیغام دینے والا ہے۔ ایمان امن کا پیغمبر ہے۔ مومن کون ہے؟ امن کا پیغمبر، امن کا پیغام دینے والا۔ اور مسلمان کون؟ سلامتی کا پیغام دینے والا، سلامتی کا پیغمبر، سلامتی کا پیغام دینے والا ہے۔ امن و سلامتی ہماری شان ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اپنے گھر والوں سے بھی محبت کے ساتھ رہیں۔ بہت سے حضرات ماشاءاللہ، ہم مولوی صاحبان کے پاس بہت سے فتوے آتے رہتے ہیں اور بات بات پر عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں اور بیویوں کو ستاتے ہیں، بیویوں کو گویا ایک باندی بنا رکھا ہے۔ بس ان کا کام، صرف عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ مردوں کے کپڑے دھوئیں، کھانا پکائیں، گھر میں جھاڑو دیں، صبح سے شام تک باندی کی طرح رابطے رہیں۔ ذرا کمی بیشی ہے، گالی گلوچ، مار پیٹ شروع ہوتی ہے، جس سے انبن ہوتی ہے، طلاق تک، خلے تک پہنچ جاتی ہے اور بعض مرتبہ کورٹ و کچہری میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقے نہیں ہیں۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ تمہاری وہ باندی اور نوکرانی نہیں ہے، وہ اللہ کے ایک عہد کے ساتھ آپ نے اس سے نکاح کیا ہے۔ جو کھاؤ وہی کھلاؤ، جو پہنو اسی انداز کے کپڑے پہنو، جس راحت کے ساتھ تم رہتے ہو اسی راحت کے ساتھ اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم 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 لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں بہتر وہ ہے جو تم بیوی بچوں کے ساتھ بہتری کرنے والا ہے۔ جو تم میں بیوی بچوں کے ساتھ بہتری کرنے والا ہے وہی تم میں سے افضل و اچھا انسان ہے۔ حضور نے فرمایا، میں اپنی بیوی کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، کبھی گھر میں جھاڑو دے دیتے، کبھی ہم آٹا کلاتے روٹی کا تو وہ آٹا کلانے میں شریک ہو جاتے، کبھی چولہا جلانے میں شریک ہوتے، کبھی اپنے کپڑے میں سے جوئیں نکالتے۔ حالانکہ حضور کے کپڑے میں جو نہیں ہوتی تھی، حضور کا کپڑا میلا نہیں ہوتا تھا، حضور کا سایہ نہیں پڑتا تھا، حضور پیشاب پاخانہ کرے تو زمین نگل جاتی تھی، باقی نہیں رہتا تھا، حضور کا پسینہ نہیں آتا تھا، پسینہ آتا تو مشک کی خوشبو آتی تھی اس میں۔ لیکن رسول اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے کہ چولہا جلانا عیب نہیں، آٹا گوندنا اور کلانا کوئی عیب نہیں، گھر میں جھاڑو دینا کوئی عیب نہیں، پھٹا ہوا کپڑا سی لینا کوئی عیب نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، تم بھی اس کو کرو، جب تمہارا نبی کرتا ہے تو تمہیں کیا شرم ہے؟
یہ محبت کی پیار کی زندگی جو گزارے وہ رسول اللہ کو بھی پسند ہے. عورتوں کو بھی چاہیے جو شوہر کا لحاظ رکھیں. شوہر کی رضا خدا کی رضا ہے. ہمارے کرناٹک میں لوگ موٹی زبان میں کہتے ہیں خاوند آدھا خدا ہے. اس کی اطاعت اس کی فرما برداری میں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہے. تو بہرحال ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. صرف ان سے کمانے میں نہ لگا دیں. کمانے میں ذرا کمی بیشی ہی گالی گلوچ کیا. نماز نہیں پڑھی کچھ نہیں کہتے. قرآن نہیں پڑھا کچھ نہیں کہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کو ایک فیکٹری لگا کے دو, ایک بیوی نکاح کر کے دے دو, یہ گھر بنا کے دے دو, ہمارا حق ادا ہو گیا. کیوں بھائی ادا ہو گیا؟ نہیں ادا ہو. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں, یہ سیرت اولیاء ہے. سیرت اولیاء اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ملتی جھلتی ہیں. دونوں کا مقصد ایک ہے. کیا ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہے کہ تمام دنیا کے انسان جہنم سے بچیں اور جنت کے راستوں پر چلے جائیں, دوزخ سے بچ جائیں, جنت میں داخل ہو جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہے. یہ تمام اولیاء اللہ کی زندگی کا مقصد ہے. اور ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان سے اسے محبت ہو, خیر خواہی ہو, اور اسے ہر مسلمان سے تعلق ہو. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے دل میں مسلمانوں کا درد و غم نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. وہ تو ایک جانور ہے. ایک گدھا مرا پڑا ہے, دوسرا گدھا گھاس کھاتا رہتا ہے, مرنے والے گدھے کی اسے کوئی فکر نہیں ہے. ایک گدھا زخمی پڑا ہوا ہے, دوسرا گدھا گھاس کھا رہا ہے, زخمی گدھے کی کوئی فکر اسے نہیں ہوتی. ایک مسلمان بھازو بھوکا ہے, دوسرا مسلمان پیٹ بھر کے کھا رہا ہے, بھوکے مسلمان کی کوئی خبر نہیں لیتا. اس میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور یہ پیٹ بھر کے کھائے. حضور نے فرمایا جو پکاؤ اپنے گھر کے پڑوس میں بھی دے دیا کرو. گوشت بناؤ تو ایک گلاس پانی زیادہ ڈالو تاکہ شوربہ بھی پڑوس میں دے سکو. تمہارے گوشت کے پکنے کی خوشبو پڑوس کے گھروں میں گئی ہے, اب ذرا شوربہ بھی پہنچا دو ورنہ اس کی آہ نکلے گی. لاؤ اپنے پڑوس میں بانٹو. نہیں بانٹ سکتے, اتنا پھل تمہارے پاس نہیں ہے, گھر کے دروازے بند کر کے بچوں کو کھلا دو, وہ ہاتھوں میں لے کے باہر نہ پھرے تاکہ غریب آدمی دیکھ کر اور غریب کے بچوں کو دیکھ کر آس نہ پیدا ہو. دے سکتے ہو تو دے دو, نہیں دے سکتے ہو تو گھر کے دروازے بند کر کے کھلا دو. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں, ایک اسلامی معاشرت ہے. خود کو دے, خود بھی کھائے, دوسرے کو کھلائے, خود پہنے, دوسروں کو پہنائے, خود اپنی حاجت پوری کرے, دوسروں کی حاجت پوری کرے. ایک مسلمان کی حاجت پوری کرے گا اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیں گے. مسلمان کے کام آئے گا اللہ اس کے کام آئیں گے. مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا خدا قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپا دیں گے. مسلمانوں کو یہ معاف کرے گا اللہ اسے معاف کریں گے اس کے گناہوں کو. تمام زندگی اولیاء اللہ کی زندگی. بزرگان دین اور اولیاء اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے. وہ سب کے لیے دعا دیتے ہیں, سب کے لیے رحم کرتے ہیں, سب کے لیے فائدہ پہنچاتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق نصیب فرمائے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں, دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینا, دوسروں کو بھلائی کی طرف بلانا, دوسروں کو نیکیوں کی طرف بلانا, دوسروں کو دین کی طرف بلانا, یہ تمام نبیوں کا کام ہے اور تمام صحابہ کا کام ہے, تمام اولیاء اللہ کا کام ہے. اب اولیاء اللہ کے بعد تمام مسلمانوں کا یہ کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی وان لم یستطع فبلسانی وان لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان وفی روایت اخری وليس وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان. فرمایا وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی وان لم یستطع فبلسانی وان لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان وفی روایت اخری وليس وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان.
فرمایا اس میں جو تم میں سے کسی برے کام کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے، روک دے، تھپڑ مارے، اسے روکو اس برائی کو۔ اتنی طاقت نہیں ہے، تم کمزور ہو، اسے تھپڑ نہیں مار سکتے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، فبلسانہ، زبان سے انکار کرو، اس سے کہو بھائی تم غلط کام کر رہے ہو، اس سے کہو کہ عورتوں کا قبروں پر جانا جائز نہیں ہے، عورت گھر میں رہے، قبرستان نہ جائے، قبر کے پاس نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، فرمایا جو عورت قبرستان جاتی ہے خدا کی اس پر لعنت پڑتی، اور فرمایا مرد ضرور جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے